اب اگر آپ غور کریں تو مخلوقات میں مختلف اقسام کی مخلوقات ہیں. مثلا جمادات کو اللہ نے پیدا فرمایا، نباتات کو اللہ نے پیدا فرمایا، حیوانات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا. آپ احباب مجھے بتائیے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے اور اونچی آواز سے. میں سمجھا آپ کہیں گے ہم. بھئی ہم بھی کیا ہے؟ انسان. تو من حیث المخلوق جو ہے وہ انسان سب سے کیا ہے؟ افضل. اب یہ جو ترتیب ہے یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے. یعنی اس ترتیب میں ایک نکتہ پنہا ہے، ایک راز پنہا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ہے اسے سب سے بلندی پر رکھا گیا. مثلا اگر آپ نیچے سے شروع کریں تو اللہ کی مخلوق ہے جمادات. اب جمادات کو سمجھنے کے لیے یعنی ان چاروں کو سمجھنے کے لیے پہلا حرف ذہن میں رکھ لیں. جمادات کا پہلا حرف کیا ہے؟ بولیے. جیم. جیم سے مراد ہے جسم. جیم سے مراد کیا ہے؟ جو جماد چیزیں ہوتی ہے، منجمد چیزیں ہوتی ہیں مخلوقات میں، ان کا ایک جسم ہوتا ہے، اسی لیے اسے جمادات کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پتھر، یہ جمادات میں سے ہے. اسی طرح پہاڑ، یہ جمادات میں سے ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں جو جمادات خلق کی گئی ان میں وہ چیزیں جو جسم رکھتی ہیں، جیم سے مراد ہے جسم. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے نباتات. کیا آ گئے؟ اب لازم ہے کہ نباتات جو ہے وہ جمادات سے اعلیٰ ہیں. تو نباتات جب جمادات سے اعلیٰ ہیں تو جو خوبی جمادات میں تھی وہ بھی ان میں پائی جائے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی کوئی خوبی پائی جائے جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ ہوں. تو نباتات میں جو نون ہے، اس نون سے مراد ہے نشو نما. کیا مراد ہے؟ نشو نما کا معنی ہوتا ہے بڑھنا. تو اب جمادات جو تھے ان میں جیم سے مراد جسم تھا. پتھر ہے تو اگر آپ پتھر کو 100 سال تک رکھیں تو کیا وہ بڑھ جائے گا؟ پہاڑ اگر 1000 سال تک بھی کھڑا رہے تو کیا وہ بڑھ جائے گا؟ جسم ہے لیکن اس میں نشو نما نہیں ہے، بڑھنا نہیں ہے، صرف جسم ہے، تو نیچے کا درجہ ملا. اب جب نباتات میں آئے تو نباتات میں جسم کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا خوبی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی کہ جو نباتات ہیں ان کا جسم بھی ہوتا ہے اور ان میں نشو نما بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر درخت. اب آپ بیج بوتے ہیں اور اس سے پھر پودا نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا بن جاتا ہے. تو اب نباتات میں جسم بھی پایا گیا اور نشو نما بھی پائی گئی، تو نباتات جمادات سے کیا ہو گئے؟ افضل ہو گئے. اس کے بعد حیوانات ہیں. تو اب حیوانات نباتات سے افضل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں پہلی 2 خوبیاں بھی پائی جائیں اور تیسری کوئی ایسی خوبی پائی جائے جو پہلے 2 میں نہ ہو. تو حیوانات کے اندر جسم بھی موجود ہے. حیوانات جب پیدا ہوتے ہیں تو نشو نما بھی ہوتی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوگا تو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جائے گا، بکری بن جائے گا، نشو نما بھی ہو رہی ہے. اور تیسری چیز جو ان کے اندر رکھی گئی پچھلی 2 میں نہیں تھی، وہ ہے حرکت. وہ کیا ہے؟ حیوانات میں ہا سے مراد ہے حرکت. کہ جو نباتات ہیں، درخت اگر آپ نے ایک جگہ پہ لگایا تو وہ حرکت کر کے دوسری جگہ نہیں پہنچے گا، جہاں لگایا وہیں لگا رہے گا، اس میں حرکت نہیں ہے. لیکن بکری کا بچہ ہے تو اسے آپ ایک کونے میں چھوڑے تو وہ بھاگتا ہوا کہاں پہنچ جائے گا؟ مسلسل اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. تو ہا سے مراد ہے حرکت. اب اس کے اندر جسم بھی موجود ہے، نشو نما بھی موجود ہے، بڑا بھی ہوا، اور حرکت بھی موجود ہے کہ وہ متحرک ہے، دائیں بائیں جا رہا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ گیا انسان. کیا آ گیا؟ تو اب انسان اشرف المخلوقات ہے، تو لازم ہے کہ اس میں پہلی 3 خوبیاں بھی پائی جائیں اور چوتھی کوئی ایسی خوبی پائی جائے جو خوبی اسے بقیہ 3 مخلوقات سے ممتاز کر دے. تو اہل دل کہتے ہیں کہ انسان کا جو پہلا حرف ہے حمزہ یا الف، اس سے مراد ہے انس باللہ، یعنی اللہ سے محبت. کیا مراد ہے؟ اب انسان کے اندر جسم بھی موجود ہے، جیم سے مراد جسم تھا. نشو نما بھی موجود ہے، بچہ پیدا ہوا، دیکھتے دیکھتے بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. حرکت بھی موجود ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے.
لیکن سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہوا وہ ہے انس باللہ، یعنی اللہ کی محبت۔ یہ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو اللہ نے انسان کے خمیر میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں، اور یہ عمومی اصول ہے کہ ہمیشہ ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ کس پر قربان ہوتی ہے؟ یعنی جو چیز ادنا ہوگی وہ اعلیٰ پر قربان ہوگی، اعلیٰ ادنا پر قربان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جمادات ادنا تھے، نباتات اعلیٰ تھے، تو اب نباتات پر جمادات کو، زمین کو قربان کر دیا جاتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر اس میں بیج بویا جاتا ہے۔ تو اب جب زمین کو چیرا جائے گا تو کوئی اسے ظلم کہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر رہے ہیں کہ پھل لگانا ہے، اناج لگانا ہے تو ادنا کو قربان کرنا ہوگا، تو جمادات نباتات پر قربان ہوئے۔ پھر اسی طرح نباتات ادنا ہیں اور حیوانات اعلیٰ ہیں، تو حیوانات پر نباتات قربان ہوئے کہ بڑی بڑی آپ نے فصلیں لگائیں، پھل پھول لگائے، لیکن جب حیوانات کو ضرورت پیش آئی تو انہیں کاٹ کر حیوانات کا چارہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے ادنا کو کس پر قربان کیا؟ اعلیٰ پر۔ اچھا، پھر اس کے بعد حیوانات ادنا ہیں اور انسان کیا ہے؟ تو اب ادنا اعلیٰ پر قربان ہوا کہ جہاں پر ضرورت پیش آئی تو انسان کے لیے جانوروں کو کیا کیا؟ بھئی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ گائے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں؟ اب حیوانات ہیں یہ سارے، لیکن یہ سارے کے سارے قربان ہو رہے ہیں کس پر؟ انسان پر۔ تو اصول کے مطابق ہے کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو رہا ہے۔ جمادات نباتات پر قربان ہوئے، نباتات حیوانات پر قربان ہوئے، اب حیوانات انسان پر قربان ہوئے۔ اب انسان جو ہے وہ ادنا ہے، انسان کیا ہے؟ اور رب تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، تو اس ترتیب کے مطابق انسان کامل وہی ہوگا کہ جس میں ترتیب یہ پائی جائے کہ جمادات کو نباتات پر قربان، نباتات کو حیوانات پر قربان، حیوانات کو انسان پر قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پر قربان۔ تو جب انسان رب پر قربان ہو جاتا ہے، اس کے باطن میں عشق آ جاتا ہے، تو وہ انسان کامل بنتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنی محبت رکھی۔